حج سے پہلے حجاج کی کیا تیاری ہونی چاہیے؟ اچھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھی ہمیں کیا کیا تیار کر کے جانا چاہیے۔ اچھا، حج سیکھ لیا، تمام تر چیزیں سیکھ لی، لیکن حج سے پہلے آپ کو چند پوائنٹس اور چند چیزیں بتانے والا ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کی حج سے پہلے مکمل تیار ہونی چاہیے، آپ کا حج بہت زبردست اور اچھا گزرے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو روحانی اور اخلاقی تیاری آپ نے کرنی ہے۔ یہ روحانی تیاری یہ ہے کہ ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اخلاقی طور پہ یعنی کہ اپنے کردار کو، زبان کو، اپنے اخلاق کو بھی تیار کرنا ہے۔ گالی گلوچ سے، اپنے غصے سے، ان تمام تر چیزوں سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ دوران حج آپ کو بہت ساری مشکلات اور بہت ساری چیزوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ حقوق العباد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، حج کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز اگر مجھے مل جائے فائدہ ہوگا، لیکن اگر یعنی کہ پانی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، یا کچھ ایسا جگہ آ جاتی ہے کہ بھی میں اگر اس کی قربانی دے دوں تو باقی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے، تو وہاں پہ آپ کو اپنی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ کسی بھی یعنی کہ چیز کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے یہ تمام تر چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ معافی نامہ آپ نے حج سے پہلے ضرور، جن لوگوں سے ناراض ہیں، جن لوگوں سے آپ کا غصہ ہے، کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، رشتہ داروں سے، فیملیز سے، سب سے معافی مانگ کے جانا ہے، اور اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو ان کو منا کے اور آپ نے پھر حج پہ جانا ہے، کیونکہ جو حج ہے زندگی میں ایک بار آپ کے اوپر فرض ہے، اور حج کے دوران آپ کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے بھی تمام لوگوں کو معاف کر کے جانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا، نیت آپ نے خاص کر کے جانا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ دکھاوا کرنے کے لیے یا پھر صرف حاجی صاحب کہلوانے کے لیے، یا اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جانا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے۔ اچھا، جسمانی طور پہ اور مالی طور پہ یہ دو بہت الگ الگ پوائنٹ ہیں کہ آپ ایک تو جسمانی طور پہ ایسا ہے کہ ابھی سے، آج سے آپ نے واک شروع کرنی ہے، ورزش شروع کرنی ہے، کیونکہ دوران حج آپ کو بہت سارے سفر پیدل چلنے ہوتے ہیں۔ اچھا، مالی طور پہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنی جیب میں چند ریال اور خرچہ ضرور رکھ کے آنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ اسکیم میں جا رہے ہیں، کھانا پینا بھی ان کا ہے، رہائش بھی ان کی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ان کی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی سارے خرچے، ضرورت، پیسے پڑتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں بھی آپ نے اپنی جیب کے اندر رکھ کے آنی ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، اپنی تمام تر ادویات اور تمام تر چیزیں آپ نے اپنے ساتھ ضرور لے کے آنی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو بتا دو، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی بیمار لوگ حج پہ نہیں آ سکتے، کافی سارے لوگوں کو پریشانی اس چیز کی ہو رہی ہے، بھی ہمیں یہ بیماری ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ایسی جان لیوا بیماری، ویسے اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں ویڈیو پہلے بنا چکا تھا کہ کسی کو جان لیوا بیماری ہے، سانس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، کینسر ایسا ہے کہ لاسٹ سٹیج پہ ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے، دمہ بھی ہے، کنٹرول میں ہے، آپ چل پھر سکتے ہیں، نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ یہ صرف ان کے لیے جن کو جان لیوا اور ایسی بھی یعنی کہ کنڈیشن میں ہے کہ وہ زیادہ چل نہیں سکتے، زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے ہے کہ ان کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، مالی انتظامات ایسا ہے کہ سفر سے پہلے آپ نے تمام تر چیزیں دیکھ لینی ہے، بھی آپ کا پیچھے گھر، فیملی وغیرہ ہے، انہوں نے کس طریقے سے انتظامات کرنے، آپ نے دوران حج خرچہ وغیرہ، پیسوں کا انتظام ہے، تمام تر چیزوں کو آپ نے دیکھ کے مینیج کر کے پھر جانا ہے۔ اچھا، جو ضروری سامان ہے، ویسے حج کے دوران تو میں پوری ایک لسٹ آپ کو بتا دوں گا، لیکن کوشش کیجئے گا کم سے کم سامان لے کے جائیے گا، صرف کپڑے اور ضرورت کا سامان لے کے جائیے گا، تاکہ دوران حج اگر آپ کے پاس سامان کم سے کم ہوگا، آپ کو کیری کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور آنے جانے میں باقی تمام تر چیزیں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ضرورت کے مطابق کپڑے رکھنے ہیں، آرام دہ جوتا بھی رکھنا ہے، اور ایک چپل رکھنا ہے۔ وی شیپ جو چپل ہوتا ہے، اکثر لوگ نارمل لے لیتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ دوران حج آپ کو احرام کی حالت میں وہی پہننا ہوتا ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات میں پیدل بھی چلنا ہوتا ہے، تو اپنے اچھے والا لینا ہے۔ اچھا، باٹا سے میں نے سنا ہے کہ بہت ہی اچھا کوالٹی کا مل جاتا ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ کو چلنے میں آسانی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی بتا رہا ہوں، ابھی سے آپ اس کے اوپر سرچ شروع کریں۔ اچھا، بغیر خوشبو والے صابن وغیرہ رکھ لیجئے، شیمپو رکھ لیجئے۔ اچھا، فرسٹ ایڈ کی کچھ چیزیں رکھ لیجئے گا، اللہ نہ کرے آپ کے پاؤں وغیرہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بتا دوں، گرمی بہت زیادہ ہوگی دوران حج، تو آپ نے اپنے ساتھ وٹامنز، کیلسی وغیرہ کے پیکٹس وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ اچھا، تعلیمی تیاری، یعنی کہ آپ نے حج کو بھی اچھے سے سیکھ کے جانا ہے۔
اچھا ایسا ہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں جانے والوں کو حج کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، پرائیویٹ والے بھی، پرائیویٹ کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ حج کی ٹریننگ کرواتی ہیں، آپ یوٹیوب کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، آپ بکس بھی خرید کے حج کو ضرور سیکھیں، کسی عالم دین سے سیکھیں جو آلریڈی حج کر کے آ چکے ہیں، ان سے بھی ملاقات کریں، ان سے بھی آپ نے حج کو ضرور سیکھنا ہے، کیونکہ حج کے بہت سارے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لوگوں سے ملنے سے، معلومات کرنے سے تب جا کے پتہ چلتی ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حج کے دوران کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی رکن آپ کا رہ جائے یا کوئی ممنوع چیز آپ سے ہو جائے، کیونکہ زندگی میں ایک بار جو آپ نے پہلا حج کرنا ہے وہی آپ کا فرض تھا، اس کے بعد جتنے بھی آپ حج ادا کریں گے اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب کرے، وہ آپ کے نفلی حج ہوں گے، تو اس لیے کوشش کیجئے پہلی بار آپ حج پہ آ رہے ہیں تو آپ نے حج کو ضرور سیکھ کے آنا ہے، اس کے فرائض، اس کے مناسک، اس کو کس ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور دوران حج کون کون سی تکلیف ہوتی ہیں، کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور تمام چیزیں اگر آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کے لیے حج بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مجھے لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا، ساتھ ساتھ آپ کو تمام چیزیں اپڈیٹ کرتا رہوں گا، دوران حج آپ کو کون سی چیزیں لے کے آنی ہے، کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ حج تک ہم تمام ٹاپک کو کلیئر کریں گے، اور میری دعا ہے جو لوگ بھی میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مجھے فالو کرتے جائیں گے، انشاءاللہ دوران حج آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا، مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔